اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خداوند جلیل کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جنہوں نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں دیندار بنانے کے لیے، ہمیں مسلمان بنانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں جھیلی ہوں. خدا ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں. جن علماء کی تبلیغ کے طفیل میں ہماری معرفت میں اضافہ ہوا، ہماری عمل میں اضافہ ہوا، ہماری فکر میں تبدیلی آئی، ہمارا ایمان مضبوط ہوا، اگر وہ بھی قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان علماء اور دین کے خدمت گزاروں کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں. اہل بیت کے مشن کی پاسداری کے لیے، اہل بیت علیہم السلام کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جن شہیدوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، ان کے درجات بلند ہے. خدا ان کے درجات کو متعالی فرمائیں. ان شہیدوں کو، شہدائے مدافعین حرم کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرمائیں. ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو ان تمام شہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں. بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں حقیر طالب علم آپ کے درمیان 4-5 دن سے طالب علمانہ انداز میں قرآن کی ان آیات کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. جو گفتگو کا حق ہے وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا مجھ حقیر طالب علم سے. یہ آپ لوگوں کی بزرگواری ہے کہ آپ مجھ جیسے طالب علم کو سنتے ہیں، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ سنتے ہیں. خدا یہ بزرگواری آپ کے بچوں میں بھی اسی طرح جاری و ساری رکھے. موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا چونکہ جوانوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں کس طرح کی مشکلات ہے، کس طرح کی پرابلم ہے، اور دین کے صحیح سورس، دین کے صحیح منابع، دین کے جو حقیقی سرچشمے ہیں، ان سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے معاشرے کو اور خود اپنے آپ کو آشنا کرنے کی ایک بہت ہی چھوٹی کوشش، اور اپنے سامعین کو
तालीमात मोहम्मद व आल मोहम्मद की रोशनी में मसाइल के हल और मुश्किलात के हल के सिलसिले में एक बहुत ही इंतहाई छोटी कोशिश थी। इंशाअल्लाह खुदा हम सब को तालिब इल्म ही रखे और आखिर तक इल्म के साए में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक इनायत फरमाएँ। हज़रत ज़करिया ने दरख्वास्त की खालिक से, रब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, पालने वाले मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मरियम का विकार व अदब देखकर, मरियम की इबादत देखकर मेरे अंदर भी औलाद सालेह ज़ुर्रियत तय्यबा, पाकीज़ा नस्ल और पाकीज़ा औलाद की तमन्ना पूरी हुई। इन्नका समीउद दुआ, पालने वाले तो सबको सुनने वाला है। फनादतुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली, मलाइका ने जवाब दिया उस हालत में कि ज़करिया मेहराब इबादत में थे। इशारा किया कि खुदा की तरफ से गिफ्ट लेने के लिए, खुदा की इनायत अपने शामिल हाल करने के लिए इंसान का पाक व पाकीज़ा एटमॉस्फेयर में होना बहुत ज़रूरी है। खुदा की रहमतों को अपने शामिल हाल करने के लिए, खुदा के लुत्फ़ व करम को अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने घर और अपने माहौल और सोसाइटी को शामिल करने के लिए वही तरीक़ा अपनाना है जो तरीक़ा अल्लाह के प्यारों ने, अल्लाह के मखसूस बंदों ने, अल्लाह के पैगंबरों ने अपनाया है। फनादतुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब, ज़करिया को खुदा की तरफ से जवाब आया इस हालत में कि वो मेहराबी इबादत में थे। मेहराब इबादत में क्या कर रहे थे ज़करिया? युसल्ली फिल मेहराब, मेहराब इबादत में खुदा की बंदगी बजा ला रहे थे। तो बच्चों की तरबियत में माँ बाप का आबिद होना और घर के माहौल में माँ बाप की इबादतों की नूरानियत बच्चों में ज़ाहिर होती है। माँ बाप घर में कुरान पढ़ने के क्या उनके अंदर क्या वो सुन्नत और आदत हो, उसका असर, उसकी नूरानियत बहरहाल क्या बच्चों के दरमियान पैदा होती है, जिसकी मैंने कुछ उलमा की मिसाल भी दी। फिर ज़करिया को एक एक करके यहया की क्वालिटीज़ बयान की खालिक ने, फरिश्तों ने। मुसद्दिक़म बिकलिमतिल्लाह, ये अपने ज़माने के पैगंबर हज़रत ईसा का हामी होगा। या अपनी सलाहियतों के ज़रिए जो कुछ हज़रत यहया के पास है, उन सलाहियतों के ज़रिए अपने ज़माने के नबी, अपने ज़माने के वली, अपने ज़माने के पेशवा, अपने ज़माने के इलाही रहनुमा को हर तरह का ताउन देंगे, हर तरह की हिमायत करेंगे। व सैयदन, और ये ज़करिया सैयद होगा, यानी फजीलतों में आगे आगे रहने वाला, नेकियों में आगे आगे रहने वाला, तमाम नेक कामों में पेश पेश रहने वाला। इसके बारे में हमारी गुफ्तगू हुई। फिर क्योंकि मैंने 10 क्वालिटीज़ कुरान की रोशनी में पाक नस्ल की क्या जो मैंने तैयार करके लाया था, तो फिलहाल हम तीसरी क्वालिटी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल 5 मजलिस में इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि हम 10 के 10 क्वालिटीज़ पर गुफ्तगू करते। वह हुसूरन, तीसरी क्वालिटी जो फरिश्तों ने हज़रत यहया की गिनी, वह हुसूरन, ज़करिया ये जो तुम्हारा याया है इसके अंदर तीसरी क्वालिटी ये होगी, ये हुसूर होगा। हुसूर की जो मुफस्सिरीन ने तफसीर और मीनिंग बयान की है, मुतअद्दिद मीनिंग इसके बयान किए गए हैं। हुसूर की मुफस्सिरीन ने एक मीनिंग ये की है, एक माना ये किए हैं कि हुसूर वो इंसान है जो हवा व हवस से दूर रहने वाला हो, हवस परस्त न हो। हवस तरह तरह की होती है, जिनसी हवस भी होती है, माल की हवस भी होती है, कुर्सी की हवस भी होती है, शोहरत की हवस भी होती है। ये हर मुख्तलिफ किस्म की हवस होती है। आज नमाज जुमा के खुतबे में 1-2 हदीस इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ भी की। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा एक माना, अलबत्ता ये नज़दीक है, जो मानने बयान किए गए सब नज़दीकी माना है।
ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ حصور یعنی وہ انسان جو اپنے نفس کا مالک ہو اور جس کو نفس کنٹرول نہ کرے بلکہ خود اس نفس کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں ہو. بہت سارے لوگ اپنے مالک نہیں ہیں، ان کا نفس ان کا مالک ہے. بہت سارے لوگ پراپرٹی کے تو مالک ہیں لیکن خود اپنے مالک نہیں ہیں. تقویٰ کی ایک میننگ یہی بتائی گئی ہے کہ یعنی انسان اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے. مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایگزامپل دیتے ہیں متقی انسان کی اور گناہگار اور فاسق انسان کی. مولا فرماتے پرہیزگار انسان یعنی وہ جو ایک گھوڑے پر سوار ہو لیکن گھوڑے کی لگام اور لجام خود سوار کے ہاتھ میں ہو اور گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق کیا راستہ چلتا ہو. اور پرہیزگار انسان کی مثال یہ ہے کہ جو ایک سواری پر ہو لیکن اس سواری کی لگام اور کنٹرول سوار کے ہاتھ میں ہو. پھر مولا فرماتے لیکن گناہگار انسان اس کے اگینسٹ ہے. گناہگار انسان یعنی وہ انسان جو گھوڑے پر سوار ہو لیکن گھوڑے کی لگام یا لجام اس کے ہاتھ سے چھن گئی ہو اور سوار کو سواری کی مرضی کے مطابق راستہ طے کرنا پڑتا ہے. گناہگار انسان کی ایگزامپل مولا علی علیہ السلام یہی دیتے ہیں. تو حصور کی ایک میننگ یہ بتائے گئے ہیں جو اپنے نفس کا مالک ہو، اپنے نفس کا مالک ہو. اب اتنی زیادہ یعنی تباہی مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جتنا زیادہ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگ سب کے مالک بن رہے ہیں لیکن اپنے مالک نہیں ہیں. اپنے مالک نہیں ہیں. لوگوں کا جسم گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے یوتھس کا جسم گھر میں ہوتا ہے، جسم گھر میں ہوتا ہے لیکن کیا ان کی روح بھی گھر میں ہوتی ہے؟ نہیں، ان کی روح گھر میں نہیں ہوتی ہے. ان کی روح کہیں کیا جہاں جس چیز نے اسیر کی ہو ان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے. لہذا آج ہمارے گھروں میں بچوں کے صرف جسم گھر میں ہوتے ہیں، ان کی روحیں کیا گھر میں، ان کے خیالات گھر میں نہیں ہوتے ہیں، اسیر. تو ایک میننگ جو تیسری میننگ بتائی گئی ہے حصور کے، جو لہو و لعب اور فضول کاموں میں مشغول نہ ہو. لہو و لعب اور فضول کاموں میں مشغول نہ ہو. جیسے آج لوگ کرسمس منا رہے ہیں نا، ہے نا، یا نیو ایئر کیا ہے نا، جشن منا رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ اس میں اتنے مست ہوتے ہیں خوشیوں میں، یہ اپنی لگام کیا کھو بیٹھتے ہیں، اپنی لجام کھو بیٹھتے ہیں. شراب کی محفلیں سجاتے ہیں، ڈانس کی محفلیں سجاتے ہیں. مٹیریل لائف سٹائل میں خوشی منانے کا انداز کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی شراب اور کباب کی مجلسیں سجاؤ، گناہ کی محفلیں سجاؤ اور گناہ کے ذریعے انسان کا کنٹرول کیا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر محرم اور نامحرم کا فرق تو دور کی بات، پھر بھائی اور بہن کا فرق بھی کیا ختم ہو جاتا ہے. اور ویسٹرن کلچر نے یہی کیا ہے، بھائی اور بہن کا فرق ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. تو حصور کے ایک معنی بتائے گئے ہیں جو لہو و لعب اور فضول کاموں سے کیا دور ہو، فضول کاموں میں مشغول نہ ہو. جتنا انسان اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں زندگی بسر کرے گا، انسان فضول کاموں سے دور رہے گا. اپنے وقت کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ثانیے کا صحیح استعمال کرے گا. جتنا انسان اہل بیت کے سائے میں زندگی بسر کرے گا، اہل بیت کی تعلیمات، اہل بیت کی سیرت اور اہل بیت کا طرز زندگی جتنا اپنائے گا تو انسان کی زندگی اتنی میننگ فل بن جائے گی. تو حصور کے ایک معنی یہ بتائے گئے جو دنیا پرستی سے دور ہو. دنیا پرستی، دنیا حاصل کرنا نہیں بلکہ دنیا پرستی سے دور ہو. کچھ لوگ خالق کی پرستش کے بجائے دنیا کی پرستش کرتے ہیں. مثلا اگر ایک انسان اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں، اپنی دکان پر، اپنی آفس میں دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا جھوٹ بوٹ اور ہر طرح کی فریب کاری کرتا ہے، ایسا انسان دنیا پرست ہے. یا اپنے ویلیوز کا خیال نہیں رکھتا، اپنے آئیڈیالوجی کا خیال نہیں رکھتا، اپنی آئیڈینٹی کا خیال نہیں رکھتا ہے.
کسی ڈپلیکیٹ چیز کو اصلی چیز ثابت کرنے کے لیے کیا جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے، یا کوالٹی کی چیز نہیں ہے، ڈپلیکیٹ چیز ہے، اس کے اوپر کیا ایک اچھی کوالٹی کی پیکنگ کرتا ہے. ایسے لوگ کیا ہیں؟ یا آج کل کے زمانے میں جب گھر سے فون آتا ہے، کہاں ہو، یہ کہیں اور ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں میں ابھی کہاں ہوں، آفس میں ہوں. ہاں، صاف صاف جھوٹ ہے نا. میں ایک مجلس میں تھا، ایک ذاکر مجلس پڑھنے کے بعد اترے، وہ مثلاً بامبے میں تھے، وہ مثلاً اندھیری میں تھے، فون آیا سب کے سامنے 10 20 30 40 لوگ، کہاں ہیں جناب آپ؟ جناب میں بنگلور میں ہوں. سب کے سامنے میں بنگلور میں ہوں. دنیا پرستی سے ہی کہتے ہیں. دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان ویلیوز کو چھوڑے، اقدار کو چھوڑے، اصولوں کو چھوڑے. ایک میننگ یہ بتائی گئی ہے دنیا پرستی کی، اور ایک میننگ یہ بتائی گئی ہے وہ جو عورتوں سے دور رہے، عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرے. اگرچہ ایک میننگ یہ بھی بتائی گئی ہے حضور کی، جو شادی نہ کرے، لیکن ہمارے مفسرین نے اس ماننے کو ریجیکٹ کیا، کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے یہاں دینی اسلام میں، قرآن میں، انبیاء کی نظر میں شادی ایک فضیلت ہے، کوئی رذیلت نہیں ہے. شادی فضیلت ہے. یہ چرچ کا نظام نہیں ہے، یہ کرسچنٹی کا نظام نہیں ہے جہاں شادی کرنا عیب ہو. اسلام میں پیغمبر نے فرمایا جو شادی کرتا ہے وہ اپنا آدھا دین اس کا کیا محفوظ ہو جاتا ہے. ایسے انسان کو صرف اپنے آدھے دین کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، ہے نا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. جس چیز کو لوگ انسان کے لیے کیا نیگیٹو پوائنٹ مانتے ہیں، اسلام اس کے لیے کیا اس کو پلس پوائنٹ مانتا ہے. لیکن ہاں البتہ نامحرم کے ساتھ مکسنگ دین اس کو کنڈم کرتا ہے. نامحرم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ مکس ہونا دین اس کو کنڈم کرتا ہے. نامحرم عورتوں کے ساتھ گل مل جانا اہل بیت اس کی مذمت کرتے ہیں، حرام قرار دیا گیا ہے. نامحرم عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والے مراجع کرام نے اس کے حرمت کے فتویٰ دیے ہیں. نامحرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کی چیٹنگ کرنا کہ دونوں طرف کے لوگ کیا ہوس کا شکار ہو جائے، گناہ کا شکار ہو جائے، ہوس کا غلبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے. تو ایک میننگ یہ بتائی گئی ہے جو عورتوں سے دور رہے، اور ایک معنی یہ بتایا خصور یعنی وہ انسان جس کے اندر عفت اور پاک دامنی پائی جاتی ہو. وہ انسان جس کے اندر کیا عفت اور پاک دامنی پائے جائے. عفت کی ہم میننگ کریں گے، عفت کسے کہتے ہیں، اور اسی میننگ کو لے کر ہم کیا موضوع آگے بڑھائیں گے اور آپ کی زحمت تمام کریں گے. اتنے میننگ بتائے گئے ہیں کہ کس کے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحُصُورًا. بشارت ہو یحییٰ، بشارت ہو زکریا یحییٰ کی کہ وہ اپنے زمانے کے نبی کا حامی ہے، تصدیق کرنے والا ہے، وہ سیدن ہے، نیکیوں میں آگے آگے رہنے والا ہے، وہ حصوراً اور وہ عفت اور پاک دامن. یحییٰ تمہارا جو ہے عفت اور اس کے اندر پاک دامنی پائی جائے گی، پاک دامن ہوگا، عفیف ہوگا. عفت کی تعریف کیا ہے؟ عفت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شہید مرزا مطہری عفت کے بارے میں کہتے ہیں عفت یعنی شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں عفت یعنی عقل اور ایمان کی طاقت کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ عقل اور ایمان کی طاقت کے ذریعے. عقل ایک طاقت ہے اور عقل سے زیادہ طاقت کون ہے؟ ایمان. عفت یعنی عقل اور ایمان کی طاقت کے ذریعے شہوانی طاقت کو کنٹرول کرنا. عقل اور ایمان کی طاقت کے ذریعے جو انسان پر شہوتوں کا غلبہ ہو، جو شہوتوں کا حملہ ہو، جو شہوتوں کا اٹیک ہو، ہاں اس اٹیک کو، اس حملے کو کس کے ذریعے کنٹرول کرنا، کس کے ذریعے دور کرنا؟ عقل کے ذریعے اور ایمان کے ذریعے. ایمان کی طاقت کے ذریعے اور عقل کی طاقت کے ذریعے
شہوتوں کے غلبے سے، شہوتوں کے حملے سے، شہوتوں کے اٹیک سے بچنا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کو یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کی کیا شہوت، کیا ابھی 5 سال کا بچہ اس کے اندر شہوت بیدار ہو چکی ہے، 5 سال کی بیٹی اس کے اندر شہوت بیدار ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہوت ابھارنے والے سین اور منظر اور فلمیں اور کیا ہزاروں چیزیں جو قدیم آج سے 50 سال پہلے جن تک ریچ اور جن تک رسائی آدمی کے لیے بہت دشوار ہوتی تھی، آج وہ سب سے زیادہ ریچیبل بن گئی ہے۔ ہاں، آج سب سے زیادہ ریچیبل کون چیز ہے؟ برائی۔ اور یہ بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ ہم بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، اور ماں باپ اس بات کی فکر نہیں کرتے اگر اسی معصوم بچے کے ہاتھ میں ایک غلط سین آ گیا تو یہ بلوغ سے پہلے ہی کیا تباہی اور بربادی کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ اب میں وہ ڈیٹا آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کتنے چھوٹے اور نابالغ بچے انڈیا میں، پوری دنیا میں کیا جنسی جرائم کے شکار ہوئے ہیں۔ یہ امام خامنئی کا جملہ ہے کہ خدا اس نظام کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے اس ٹیکنالوجی کو انسانوں کی تباہی کے لیے کیا آزاد چھوڑا ہے۔ انسانوں کی تباہی کے لیے اس کو کیا آزاد چھوڑا ہے۔ ایک نگاہ سبب بنتی ہے انسان کی تباہی کا، ایک نگاہ انسان کی دین کی تباہی کا، انسان کے کیریئر کی تباہی کا، انسان کے کریکٹر کی تباہی کا، انسان کی عزت و وقار و احترام کی تباہی کا بند۔ ایک نگاہ، ایک نگاہ۔ اگر انسان کے اندر وہ عقلی طاقت نہ ہو، اگر انسان کے اندر ایمان کی طاقت نہ ہو تو بچے گا کیسے؟ کیسے بچے گا؟ اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم فرماتے ہیں النظرۃ سہم مسموم من سہام الابلیس، نامحرم انسان کی طرف دیکھنا، چاہے وہ عورت نامحرم مرد کی طرف دیکھے یا کیا مرد نامحرم عورت کی طرف دیکھے، دونوں حرام ہیں۔ اگر عورت بھی کسی مرد کو کیا شہوانی نگاہ سے دیکھے یہ حرام ہے۔ اگر عورت بھی مرد کو شہوانی نگاہ سے دیکھے حرام ہے۔ مرد شہوانی نگاہ سے عورت کو دیکھے حرام ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں النظرۃ سہم مسموم، نگاہ باطل نگاہ، حرام نگاہ، نامحرم کی طرف دیکھنا یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے۔ شیطان کا زہر آلود تیر ہے، زہر آلود تیر ہے۔ یہ ایمان کو زہر آلود کرتا ہے، یہ دل کو زہر آلود کرتا ہے، یہ فکر کو زہر آلود کرتا ہے، یہ کریکٹر کو زہر آلود کرتا ہے، یہ کردار کو زہر آلود کرتا ہے، یہ عفت کو زہر آلود کرتا ہے، یہ پاک دامنی کو زہر آلود کرتا ہے، یہ معصوم انسانوں کی زندگی کو زہر آلود کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتاؤں، بچے ہی نہیں بوڑھے بھی زہر آلود ہوتے ہیں۔ ہاں، شادی شدہ لوگ بھی زہر آلود ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں پیغمبر من ترکہ خوفا من اللہ، جو اس نگاہ کو بچائے، کس کی طاقت سے؟ ایمان کی طاقت سے، خوف خدا کی وجہ سے۔ جس انسان کے سامنے نامحرم کو دیکھنے کا موقع ہو لیکن اس کو خوف خدا ہو، خوف خدا کی وجہ سے وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے، اپنی نگاہ بچائے تو کیا ہوگا؟ عطاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، ایسے انسان کو خدا ایک ایسا ایمان عطا کرے گا جس ایمان کی حلاوت و شیرنی اور ٹیسٹ کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
اللہ عطا کرے گا خالق ایمانن ایسا ایمان یجد حلاوتہ جس ایمان کی حلاوت، جس ایمان کی لذت، جس ایمان کا ٹیسٹ وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اب دو لوگوں کو کمپیئر کیجئے، ایک جو گاڑی پر چلتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے، کھڑکیوں سے جھانکتا رہتا ہے، موبائل پر ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، ہاں ایک انسان، ایسے انسان کو فرض کیجئے، اور ایک انسان جو موبائل کی سکرین پر بھی اپنی نگاہوں کو بچائے ہوئے ہیں، معاشرے میں بھی اپنی نگاہوں کو بچائے ہوئے ہیں، نفسیاتی طور پر کون سب سے زیادہ سیٹسفائی ہوگا؟ کون سب سے زیادہ سیٹسفائی ہوگا؟ کون زیادہ پریشانیوں کا شکار ہوگا؟ ادھر ادھر دیکھنے والے کی دن بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور راتیں بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اور اپنے نگاہوں کو بچانے والا انسان اپنی ایجوکیشن اپنی کتاب کے ساتھ اس کا سروکار ہو تو وہ اپنی کتاب کے ساتھ کنسنٹریشن اور تمرکز قائم کر سکتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو بچانے والا اگر اپنی آفس پر ہے تو وہ اپنی آفس کے ساتھ کنسنٹریشن کر سکتا ہے، اپنے کام کے ساتھ کنسنٹریشن کر سکتا ہے، اپنی تجارت اور اپنے کام کے ساتھ کنسنٹریشن کر سکتا ہے۔ لیکن جس نے اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑا ہو، اپنی ان آنکھوں کو آزادی دی ہو، ہر نامحرم کو دیکھے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھے، چاہے وہ یوٹیوب پر دیکھے، چاہے وہ فیس بک پر دیکھے، چاہے وہ کیا ہزاروں وسیلے جن کو ہم نہیں جانتے ہمارے نوجوان جاتے ہیں، ان کو دیکھے، ایسا انسان نہ اپنے گھر کے کاموں کی طرف کنسنٹریشن کر سکتا ہے، نہ اپنی پڑھائی کے ساتھ کیا انصاف کر سکتا ہے، نہ اپنی جاب کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ لیکن اطمینان بھی ایسے انسان کو نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ لوگ جو اپنی نگاہوں کو نہیں بچاتے، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، شادی شدہ ہو کے بھی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہے نا؟ سب کچھ ہوتا ہے، پھر جا کے ان کے بمبئی کے کسی کیا فلیٹ میں ان کی کیا لاش نکلتی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ ہیرو ہے نا؟ عجیب ہیرو ہے۔ فلموں میں ان کو کیا ٹینک سے بھی گولہ بارود سے فائرنگ کرو یہ مرتے کیا نہیں ہے، لیکن جہاں ریئل زندگی میں ان کو تھوڑا سا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ سوسائڈ کرتے ہیں، ہے نا؟ فلموں کی دنیا میں یہ مرتے ہی نہیں ہیں، ریئل لائف میں ان کا تھوڑا سا توازن بگڑ جاتا، اپنے گناہوں، اپنے کرتوت اور اپنے شیطانی کاموں کی وجہ سے صبح ان کا ایک کا جنازہ نہیں نکلتا ہے۔ ہر سال تو بمبئی میں بہت سارے لوگوں کا جنازہ نکلتا ہے نا، جن کی یہ ہماری نوجوان نسل کا دیوانے ہو چکی ہے۔ بھائی دیوانے یہ بھی جو ان کے دلداد ہے وہ تو دیوانے ہے ہی، ہاں وہ کہتے وہ چلاتے بھی دیوانے، ہاں یہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے بھی دیوانے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے ناچنے اور گانے والوں انسانوں کو آخرت میں کیا بندر کی شکل میں محشور کیا جائے گا۔ بندر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھلنا، ہے نا؟ نہیں، بندر کا کام کیا ہے؟ اچھلنا، ہے نا؟ ایک پیڑ سے کیا دوسرے پیڑ، ایک گھر سے دوسرے پیڑ۔ اگر بہت زیادہ کمال یہ کرتے ہیں یہ بندر ہے، بندر سے بھی زیادہ کیا گئے گزرے ہیں، بندروں کو آپ فالو کرتے ہیں، یہ اپنی زندگیاں نہیں سنبھال پاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان انہی کے دل دادا ہیں۔ تو پیغمبر رحمت فرماتے ہیں کہ النظرۃ سہم مسموم، بری نگاہ شیطان کے زہر آلو تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فمن ترکہ خوفا من اللہ، جو خوف خدا سے اس نگاہ کو بچائے، عطاہ اللہ ایمانا، ایسے انسان کو خدا ایسا ایمان عطا کرے گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس حلاوت کو، جس شیرینی کو کوئی فیل نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو ایسے نامحرم لوگوں سے اپنی نگاہوں کو کیا محفوظ کرے، وہی فیل کر سکتا ہے، یہ بیان کے قابل چیز نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔
اس سے پہلے میں نے بھی متعدد جگہوں پر یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی بیان کی ہے. جہاد، جہاد، ہم شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ شہید ظاہری جہاد سے پہلے حقیقی جہاد میں کامیابی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، تب جا کے ان کو یہ عظیم کیا مرتبہ شہادت نصیب ہوتی ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بعظم درجۃ ممن قدر فعفا. وہ مجاہد جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے. کہاں راہ؟ بہت سارے مجاہدوں کا جہاد راہ خدا میں. مجاہدوں کی شکل بنانا آسان ہے، بسیجی کی شکل بنانا آسان ہے، بسیجی کی وہ رومال ڈالنا آسان ہے، اور مولوی صاحب کا یہ امامہ سر پر رکھنا آسان ہے، مولوی صاحب کی ابا سر کیا اپنے شانوں پر ڈالنا آسان ہے. لیکن امامے کے نیچے عالمانہ کردار دکھانا بہت سخت ہے. کتنے تھے جو پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے تھے؟ پیغمبر جب وہ شہید ہوتے تھے، پیغمبر لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ فلان شہید ہو گئے. پیغمبر کہتے تھے نہیں، یہ شہید نہیں ہوا، یہ شہید فی سبیل اللہ نہیں، یہ مالک غنیمت حاصل کرنے کے راستے میں قتل ہوا. اس کی نیت پہلے ہی سے تھی، فلان مالک غنیمت مجھے کیا حاصل کرنا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں مل مجاہد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والا انسان بعظم درجتن، اس کا درجہ زیادہ نہیں ہے. راہ خدا میں، نبی کی رکاب میں، علی کی رکاب میں، اہل بیت کی رکاب میں جہاد کرنے والے انسان، مجاہد انسان کا مقام اس انسان سے زیادہ نہیں ہے. کس انسان سے؟ ممن قدر فعفا، اس انسان سے ان کا شہید مجاہدوں کا مقام زیادہ بلند نہیں ہے جو گناہ کرنے پر طاقت، قدرت، توانائی، وسائل، سورس رکھتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے. نہج البلاغہ کیا الفاظ ہے، کلمات کثار کے الفاظ ہے، 400 کچھ حدیث نمبر ہے مولا علی علیہ السلام کی. راہ خدا میں جہاد کرنے والا مجاہد اس انسان سے بڑا درجہ نہیں رکھتا ہے، اجر نہیں رکھتا ہے، مرتبہ زیادہ اس کا بلند نہیں ہے جو گناہوں پر قادر ہے لیکن گناہ کرتا نہیں ہے، اپنی عفت بچاتا ہے، اپنی پاک دامنی بچاتا ہے، اپنی شرافت کو بچاتا ہے. وہ کیریئر کو قربان کر سکتا ہے، کریکٹر کو قربان نہیں کرتا ہے. وہ اپنے کیریئر کو قربان کر سکتی ہے بیٹی. اگر اس کو کالج میں کہا جائے حجاب اترنا ہوگا، وہ کہے گی میں 1000 ڈگریوں کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اپنے سر سے یہ حجاب. اس عورت کا مرتبہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے شہیدوں سے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہدوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ برتر ہے. پھر مولا فرماتے ہیں سنو سنو، کیسے عفت بن سکتے ہو، کیسے پاک دامن بن سکتے ہو. سب کی تمنا ہے، سب کی آرزو ہے ہم اہل بیت کے قریب ہو جائیں. تو اہل بیت کے قریب ہونے سب چاہتے ہیں امام زمانہ کی نگاہوں میں ہم آ جائے. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا نا، شہداء لوگوں کی نگاہوں سے بچنا چاہتے تھے، امام زمانہ کی نگاہوں میں کیا آنا چاہتے تھے. کیسے ہم امام زمانہ کی نگاہوں میں آ سکتے ہیں؟ کیسے ہماری بیٹیاں امام زمانہ کی نگاہوں میں آ سکتی ہے؟ کیسی ہماری بہنیں امام زمانہ کی نگاہوں میں آ سکتی ہے؟ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام لقاد العفیف، اپنی پاک دامنی کو بچانے والا جوان، اپنی پاک دامنی کو بچانے والی بیٹی قریب ہے خدا کے فرشتوں میں ایک فرشتہ بن جائے. نماز شب بھی انسان کو کیا پرواز کرانا سکھاتی ہے، عفت و پاک دامنی بھی انسان کو کیا روحانی اور معنوی پرواز کرنا سکھاتی ہے. بار بار میں نے اس نہج البلاغہ کے علامہ محمد تقی جعفری کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی میں نے ان کا ایک قول نقل کیا ہے.
علامہ محمد تقی جعفری سے ان کے اسٹوڈنٹس نے، شاگرد نے پوچھا استاد آپ کو یہ بزرگی، یہ کمالات کیسے نصیب ہوئے؟ نہج البلاغہ کی ایک شرح ہے علامہ محمد تقی جعفری نے لکھی ہے 27 جلد. کتنی؟ 27. 27 جلدوں میں لکھی ہے. ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا استاد آپ کو یہ کمالات کیسے نصیب ہوئے؟ کہا اس کی لمبی داستان ہے. نجف کی شدید گرمی میں حوض علم نجف میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کہا ایک پیپر آیا، نیوز پیپر آیا، اس کے ایک پیج پر ایک عورت کی فوٹو تھی، جس فوٹو کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت. وہ فوٹو سب طالب علم ہنسی مذاق میں کیا اس کو دیکھتے جا رہے تھے، اس کے ساتھ کون شادی کرے گا، اگر یہ کسی کو کیا شادی کرنے کا اس کو موقع ملے گا، کون کیا اس کے ساتھ شادی کرے گا. ایک ایک کر کے سب کے ہاتھوں میں وہ اخبار اور وہ پیج کیا آ رہا تھا. تو علامہ محمد تقی جعفری کہتے ہیں جب میرے قریب وہ اخبار آیا، جب مجھے وہ تھمایا گیا، میں نے وہ اخبار لینے کے بجائے اپنے ساتھی کو دیا اور اس مجلس سے باہر نکلا. علامہ محمد تقی جعفری نقل کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں میرا اس نامحرم عورت کو دیکھنے سے کیا پرہیز کرنا، اس محفل سے باہر نکلنا. میں باہر نکلا، اپنے کمرے میں پہنچا، میں نے ایسے اپنے اندر عجیب غریب حالات دیکھے کہ گویا میں خواب و بیداری کے عالم میں ہوں. میں نے اسی حالت میں مولا علی علیہ السلام کا نور مبارک دیکھا. کاش میرے سارے کمالات کا سرچشمہ وہی لحظہ ہے، وہی لمحہ ہے جب میں نے علی کے عشق میں، علی کی محبت میں ایک نامحرم پکچر کو دیکھنے سے، ایک عریان اور بے پردہ عورت کے چہرے پر نگاہ کرنے سے، فوٹو کو دیکھنے سے کیا پرہیز کیا. میں باہر نکلا تو میں نے اندر وہ نورانیت محسوس کی، علی کی نورانیت محسوس کی میں نے. مولا خود فرماتے ہیں نا لقد الکفیر افیف ان یکون ملکا من الملائکہ، قریب ہے کہ پاک دامن انسان، پاک دامن عورت کیا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بن جائے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بن جائے. یہ ہمارے علماء کے کمالات میں، ہمارے علماء کے یہ کمالات دیکھو. یہ ہیرو تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمارے حقیقی رول ماڈل یہی علماء ہیں. ہیرو بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن اب یہ اتنا برا استعمال ہوا ہے. جب ہیرو کا لفظ آتا ہے تو ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، ہاں بندروں کی طرح اچھل کود کرنے والے کیا ذہن میں آ جاتے ہیں. رول ماڈل کہوں گا، ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈل کون ہیں بھائی؟ یہی سیستانی، یہی خامنئی، یہی نصر اللہ، یہی خمینی، یہی خوئی، یہی ہمارے رول ماڈل ہے جو ہمیں اس زمانے میں جینا سکھاتے اپنے عمل سے. آیت اللہ بہجت کے فرزند، آیت اللہ بہجت ہمارے رول ماڈل ہے. آیت اللہ بہجت، ان کی عبادت، ان کے عرفان کے چرچے تو آپ نے سنے ہوں گے. کس طرح عظیم شخصیتیں ان کے سامنے آتی تھی. سید حسن نصر اللہ لبنان سے اٹھ کر کس طرح ان کے پاس آتے تھے، آگا کوئی فارمولا بتائیے، کوئی دستور بتائیے تاکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرتے کرتے ہم ان روحانی کمالات، ان دعاؤں کا سہارا لے. سید علی خامنئی تہران سے اٹھ کے آیت اللہ بہجت کے پاس آتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، آگا ہماری رہنمائی کیجئے، ہمیں گائیڈ کیجئے. اس بلندی کے انسان آیت اللہ بہجت کے فرزند کا کہنا ہے ہم ایک ہی مکان میں رہتے تھے، والد صاحب اوپر رہتے تھے اور ہم کیا نیچے رہتے تھے. ایک ٹائم ہوتا تھا دن میں جب والد صاحب اوپر سے آتے تھے 3 بجے 4 بجے اور ہمارے بچوں کے ساتھ کیا چائے پیتے تھے، 1 کپ چائے پیتے تھے. کہنے لگے ایک دن میں گھر آیا، میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا والد صاحب نے آج چائے پی؟ کہاں وہ آئے لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی واپس چلے گئے، یہاں ایک لمحہ بیٹھے بھی نہیں، چائے بھی نہیں پی.
عفت ہمارے رول ماڈل. کہنے لگے میں اوپر چلا گیا والد صاحب کے پاس. میں نے پوچھا ابا جان آج تو آپ خلاف معمول نیچے آ گئے لیکن واپس چلے گئے, خیریت تو تھی, آپ نے چائے کیوں نہیں پی؟ آپ نے چائے کیوں نہیں پی بابا جان؟ کہنے لگے بابا نے کہا اللہ اکبر, کیا ہے ہمارے علماء, کیا ہے ہمارے علماء, کیا رول ماڈل ہے ہمارے سامنے. ہم کل امام کے سامنے کوئی عذر نہیں بیان کر سکتے ہیں. اگر ہم کہیں گے مولا ہمارے سامنے کوئی رہنما نہیں تھا, رہبر نہیں تھا, تو امام زمانہ آئے بہجت کو بلائیں گے, آغا بہجت ذرا ان کو بتاؤ تو کیسے جیتا تھا, ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. تو آغا بہجت کے فرزند کا کہنا ہے والد صاحب نے کہا میں نیچے گیا چائے پینے کے, اسی ٹائم گیا جو میرا روز کا معمول تھا, لیکن میں نے دیکھا تمہارے بچوں کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی, ایک ٹوائے تھی. وہ ٹوائے ایک کیا گڑیا تھی, ہوتی نا گڑیا تھی, ہاں, اور وہ گڑیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. میں نہیں چاہتا تھا نامحرم عورت کی بنی ہوئی گڑیا کی طرف نگاہ دوڑاؤں. یہ ہے عفت, یہ ہے عصمت اہل بیت علیہم السلام کے سائے میں پلنے والے عصمت و عفت و پاک دامنی کے چمکتے ہوئے ستارے, اور ہمارے زمانے کے شائننگ سٹار, ہمارے شائننگ سٹار, اہل بیت کے شائننگ سٹار, نہج البلاغہ کے شائننگ سٹار, شیعت کے شائننگ سٹار, جو گڑیا کو بھی کیا بے پردہ حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. لقادت ایسے ہی لوگوں کو وہ کمالات نصیب ہوتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کے ساتھ امام زمانہ باتیں کرتے ہیں. ہمارے نوجوان کہیں گے بھائی آپ کتنی بڑی ایگزامپل دیتے ہیں, یہ پاسبل تھوڑی ہے. چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. آپ کہیں گے بھائی 25 سال پہلے درس سے خارج کوئی پڑھے تب جا کے نہیں. آپ گناہوں کے ساتھ 1% مقابلہ کیجئے تو آپ کو 10% توفیق امام زمانے کی طرف سے ملے گی. آپ گناہوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ تو کیجئے, اس نفس سے کہے نہیں اب تو آپ کی نہیں چلے گی, رات کے 2 بجے تک واٹس ایپ نہیں چلے گا, رات کے 2 بجے تک کیا موبائل ہاتھ میں رہے گا, اب تو نہیں تمہاری نہیں چلے گی, اب میری چلے گی, امام زمانے کی چلے گی. 10 بجے سونا پڑے گا, صبح اذان سے 15 منٹ پہلے کیا اٹھنا پڑے گا. ایک زمانے ایک کچھ ٹائم تو لو, اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لو, ورنہ نفس تمہارا مالک ہو چکا, تم غلام ہو. اب نفس کو غلام بناؤ اور تم نفس کے کیا بنو, مالک بنو. پھر دیکھو امام زمانہ کی تائیدیں, پھر دیکھو اہل بیت کی عنایات. پھر دیکھو ان شہیدوں کو جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی عنایتیں نصیب ہوئی. پھر دیکھو یہ جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, ریال زندگی میں کتنے لوگ ایسے بنے, لقد لفی ان یکون ملک من الملائکہ, قریب ہے کہ پاک دامن انسان, قریب ہے کہ پاک دامن عورت, قریب ہے کہ کوئی پاک دامن بہن, قریب ہے کہ پاک دامن نوجوان, قریب ہے کہ پاک دامن کیا یوتھ, کیا ملائکہ میں سے ایک ملائکہ بن جائے, اس کے اندر اتنی طاقت بن جائے گی, روحانی طاقت, ایمان کی طاقت, تقوی کی طاقت, گناہوں سے جنگ کرنے کی طاقت, گناہوں سے جنگ کرنے کی طاقت. ہم جنگ کی حالت میں ہیں, سافٹ وار کا مقابلہ ہم سب لوگ گھر میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. مختلف ملکوں میں جو جنگ ہے وہ چھوٹی جنگ ہے, ہم تو ایک بڑی جنگ میں گرفتار ہے. ایران کے ایک عظیم شہید گزرے ہیں, ان کی کتاب انڈیا میں بھی چھپی ہے. ایک کارپینٹر, ایک بننا کنسٹرکشن کا کام کرنے والا, مکانوں کی تعمیر کا کام کرنے والا, شہید برونسی. انقلاب سے پہلے یہی کام تھا اس کا.
لیکن ہر لمحہ کیا تھا؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا. اس کی اہلیہ بار بار کہتی تھی برونسی مکان کے صحن کے دیوار نہیں ہے. برونسی ان سے کہتے تھے محترمہ میں کسی باپ کی بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا ہوں, مجھے 100% یقین ہے تمہاری طرف کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا. شہید برونسی, ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے, بابا خدا حافظ, دلی سے چھپی ہے. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے, پیغمبر کی حدیث ہے, غضوا ابصارکم ترون العجائب, پیغمبر کی حدیث ہے, بشارت ہے. اے نوجوانوں اپنی آنکھوں کو بچاؤ, اپنے آنکھوں کو جھکاؤ نامحرم کے سامنے. یا رسول اللہ اس کا کیا رزلٹ ملے گا؟ غضوا ابصارکم, آنکھوں کا جھکاؤ, آنکھوں کی حفاظت کرو, آنکھوں کو آزاد مت چھوڑو, آنکھوں کو مکمل فریڈم مت دو. غضوا ابصارکم, آنکھوں کو جھکاؤ. رزلٹ کیا ہوگا؟ ترون العجائب, تمہیں عجیب غریب چیزیں دیکھنا نصیب ہو جائے گی. آنکھوں کو بچاؤ, تم دیکھو کیا معجزہ کیسے دیکھو گے. آنکھوں کو بچاؤ, ابھی بنو, پاک دامن بنو. یہ شہید برونسی انقلاب سے پہلے شاہ کے زمانے میں ایران میں انقلاب سے پہلے اب بھی وہ قانون ہے, 2 سال نوجوانوں کو کیا سروس دینے کے لیے جانا پڑتا ہے, سروس دینے کے لیے جانا پڑتا ہے. یہ بھی گئے تو ایک مرتبہ ایک کمانڈر کو, اس چھاونی کے کمانڈر کو گھر میں ایک نوکر کی ضرورت تھی, تو اس نے ان کی پریڈ کروائی. تو دیکھا ان میں سے کون طاقتور ہے جو محنت کر سکتا ہے, گھر کے مختلف کام صفائی وغیرہ کر سکتا ہے, بازار سے کیا سب جو خرید فروخت کرنی ہے وہ کر سکتا ہے. تو ایک مرتبہ شہید برونسی پر نظر پڑی, شہید برونسی کا ہاتھ پکڑا, ان کو لائن سے باہر نکالا. شہید برونسی کو اپنے دوستوں نے مبارکبادی دینا پیش کی. ہاں اب تو چھاونی کی سختی سے آزاد ہو گیا, اب تو کمانڈر کے گھر جائے گا, صبح و شام تو کیا مختلف قسم کی نعمتوں سے بہرمند ہو جائے گا, عیش و عشرت کی زندگی تمہارا مقدر بن گئی. ہم تو اس چھاونی میں گرمی میں مر رہے ہیں, سڑا ہوا کھانا ہمیں مل رہا ہے. دوست اس پر عشق کر رہے تھے, دیکھو یہ کہاں پہنچا. جب کمانڈر اس کو گھر چھوڑ کے گیا اور واپس اپنی چھاونی میں آیا, کچھ گھنٹے کے بعد دیکھا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد اس کمانڈر کے گھر سے دوڑتا ہوا شہید برونسی واپس آیا. اس کمانڈر نے پوچھا خیریت تو کیوں واپس آیا؟ کہا میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا. کہا کیوں؟ کہا جب تمہاری اہلیہ شریک حیات اوپر سے نیچے آئی, وہ بے پردہ میک اپ کیے ہوئے تھی, میں اس حالت میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے اگر تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا ہے, فوجی چھاونی کا سب سے سخت کام تمہیں دوں گا. کہا کون سا سخت کام؟ کہا اس فوجی چھاونی کے جتنے ٹوائلٹ اور بیت الخلا ہے 30-40 ہر روز وہ صاف کرنے پڑیں گے. کہا میں اپنے جسم کو ٹوائلٹ صاف کر کے گندا کرنا برداشت کروں گا, نامحرم عورت کو دیکھ دیکھ کر اپنی روح کو گندا اور ناپاک کرنا برداشت نہیں کروں گا. پھر کیا ہوا؟ پیغمبر نے کہا غضوا ابصارکم ترون العجائب. اے نوجوانوں سب کی تو سنتے ہو, ذرا پیغمبر کی سنو, ذرا علی کی سنو, ذرا فاطمہ کی سنو, ذرا اہل بیت کی سنو, ذرا 1 سال ان کا تجربہ کرو. اب تو تم ہالی ووڈ بالی ووڈ کو بہت تجربہ کیا, تباہی کے علاوہ کچھ تمہیں کیا ملا نہیں ہے, تمہارے زندگی تباہ ہو چکی ہے, ذرا پیغمبر کی تو سنو. پھر انقلاب آیا, انقلاب کے بعد یہی بننا, یہی کارپینٹر, یہ مکان تعمیر کرنے والا فوج کا ایک اعلیٰ کمانڈر بنا. فوج کا ایک اعلیٰ کمانڈر بنا. کمانڈر بننے کے بعد ایک رات کو 4000 بسیجوں کو لے کر صدامی باسی کے ساتھ کا مقابلہ کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گیا. ایک آپریشن کر, ان کو کیا ان کی ایک آپریشن ان کو انجام دینا تھا. رات کے اندھیرے میں یہ راستہ بھول گئے اور ایک ایسی جگہ پر پھنس گئے, گرفتار ہوئے جس کے چاروں طرف مائنیں بچھی ہوئی تھی. اس نے کہا یا الہی اگر اس رات کے اندھیرے میں صدامیوں کو باسیوں کو پتہ چل جائے گا 4000 خمینی کے بسیجی کے رات کے اندھیرے میں ان کی فائرنگ, ان کے گولہ بارود کے سامنے کیا مظلومانہ انداز میں شہید ہو جائیں گے. کہتے ہیں اس رات کے اندھیرے میں شہید برونسی
रूबा किबला हुए, सजदे में गिर गए, ज़ारो कतार रोने लगे। 15 मिनट वहां से उठने के बाद अपने फौजियों से कहा, बसियों से कहा, कुछ लोग राइट साइड में जाए, उनका रास्ता राइट साइड में, कुछ लोग लेफ्ट साइड में जाए, और वो निकले ऐसे रास्ते से जो रास्ता सद्दामियों ने उस माइन से बिछे हुए मैदान में अपने बचने के लिए और निकलने के लिए क्या रखा था, ये उसी रास्ते से निकले। जब बाहर निकले तो पूरे बासियों और सद्दामियों का घेरा किया, ऑपरेशन कामयाब हो गए, 4000 भी बचे, हजारों लोगों को असीर भी किया, और रात के अंधेरे में ऑपरेशन कामयाब करके वापस लौटे। कुछ अरसे के बाद ब्रोनसी को साथियों ने कहा शहीद, ब्रोनसी उस वक्त शहीद नहीं हुए थे, ब्रोनसी रात के अंधेरे में जब हम लोग दुश्मनों के नरगे में फंस गए और चारों तरफ मैंने बिछे हुए थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था रास्ता किधर से है, रो रो कर तू किसी के साथ बात कर रहा था। वो कौन हस्ती थी जिसके साथ तू रात के अंधेरे में ज़ारो कतार रो रो कर बात कर रहा था? शहीद ब्रोनसी ने बताया नहीं, इसरार किया, कहा जब तक मैं शहीद नहीं होता हूं तब तक यह वाक़ा किसी को बयान नहीं करना। 14 मिनट सजदे में ज़ारो कतार रो रहा था। मैं इन शहीदों की हकीकी माँ, हुसैन की माँ फातिमतुज़ ज़हरा के साथ बात कर रहा था। उन्होंने मेरे कान में डाला, ब्रोनसी फलान तरफ नजात का रास्ता है, ब्रोनसी फलान तरफ तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारा ऑपरेशन भी कामयाब हो जाएगा और तुम्हारे ये सारे 4000 बसीजी भी बच जाएंगे। हमारा फकीरों पर, दरवेशों पर भरोसा है, अहले बैत पर भरोसा ही नहीं। हम दरगाहों में बैठने वाले, लंबी दाढ़ी रखने वाले बेअमल साधुओं को क्या हलाली मुश्किलात समझते हैं, लेकिन हम इन शहीदों की तरह अहले बैत को हलाली मुश्किलात क्या नहीं समझते, हलाली मुश्किलात नहीं समझते। इन शहीदों के मुश्किलात, ये तो इससे पहले भी मैंने बयान किया, शहीद सुलेमानी ने बारहा कहा जब जंग में हमारी मुश्किलात बढ़ जाती थी। ये खुद मौला अली का भी जुमला है, जब जंग की आग भड़कती थी तो हम पैगंबर के दामन में क्या पनाह लेते थे। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला है नहजुल बलागा में। शहीद कासिम सुलेमानी फरमाते हैं कि जब मैदानी जंग में, चाहे वो ईरान अराक की जंग, बल्कि ईरान अराक की नहीं, ईरान और बासियों की जंग, ईरान और सद्दामियों की जंग, या शाम में जो दाइश के साथ जंग थी, जो तकफीरियों के साथ जंग थी, चाहे उस जंग में जब हमारी मुश्किलात बढ़ जाती थी तो हम फातिमतुज़ ज़हरा का वास्ता खालिक को देते थे। हम फातिमतुज़ ज़हरा का वास्ता खालिक को देते थे। इफ़्फ़त और पाक दामनी व सय्यदन व हसूरन, ज़करिया याया पाक दामन होगा। और बच्चों को पाक दामन बनाने में किसका रोल है? बहुत सख्त जिम्मेदारी है आज के ज़माने के वालिदैन की। इसलिए मेरे उस्ताद कहते थे, सोच समझ कर खुदा की बारगाह में अपने लिए साहिब औलाद होने की दुआ किया करो, इसलिए कि औलाद मिल जाए फिर उसको वैसे ही तरबियत करे जैसे एक मुसलमान माँ बाप को तरबियत करनी चाहिए। ये बहुत कठिन और सख्त मरहला है। इसके लिए माँ बाप को खूने जिगर पीना क्या पड़ता है, खूनी जिगर पीना पड़ता है। मेरे उस्ताद कहते थे, सोच समझ कर खुदा से साहिब औलाद होने की दुआ करो। हर एक इंसान के बस की बात नहीं है अपने बच्चों की वो तरबियत करे जो इस्लाम चाहता है। इसलिए कितने लोग कल इसलिए उनको गिरफ्त होगी, इसलिए उनको पकड़ा जाएगा कि तुम्हें खुदा ने एक बच्चा दिया था जो मुसलमान बन सकता था, लेकिन तू उसकी तरबियत करने में गाफिल हो गया। तू उसको नमाजी नहीं बना सका, तू उसको साहिब इफ़्फ़त नहीं बना सका, तू उसको मुसलमान नहीं बना सका, तू उसको जिम्मेदार मुसलमान नहीं बना सका।
لقد لفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، قریب ہے کہ صاحب عفت انسان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بن جائے۔ ہم کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائے؟ والدین اور پیرنٹس کا سوال اور ہمارے نوجوانوں کا سوال، ہم کیا کریں؟ ہم اس سوشل میڈیا کے دور میں جب پانی بھی مہنگا ہے لیکن برائی مفت میں مل رہی ہے، برائی مفت میں مل رہی ہے، ہم کیا کریں؟ مگر اہل بیت نے ہمیں بے سہارا چھوڑا ہے۔ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اہل بیت کے لائف سٹائل کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بلند آواز میں امام صادق کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیں۔ امام صادق فرماتے ہیں سألت ابا عبداللہ عن لقمان، راوی کہتا ہے میں نے امام صادق سے لقمان حکیم کے بارے میں سوال کیا۔ کس کے بارے میں؟ لقمان حکیم، دانشمند، جس کے پاس وزڈم ہو، جس کے پاس دانائی ہو، جس کے پاس منطق ہو، جس کے پاس فکر ہو، جس کے پاس سولوشن ہو، جس کے پاس رائے حل ہو، جو فضول باتیں نہ کرتا ہو۔ یہ جو ایڈورٹائز ہوتا ہے این آئیڈیا کین چینج لائف، ہے نا؟ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس زندگی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ حکیم یعنی وہ انسان جس کی ایک بات انقلاب لا سکتی ہے۔ حکیم یعنی وہ انسان جس کا طرز زندگی انسان کے اندر انقلاب لا سکتا ہے۔ امام صادق سے اصحاب نے پوچھا ان لقمان و حکمتہ، لقمان کے بارے میں سوال کیا اور لقمان کی حکمت کے بارے میں سوال کیا۔ التی ذکر اللہ عز و جل، جس کی حکمت اور دانائی کے بارے میں خدا نے ذکر کیا۔ امام نے جواب دیا، صرف اس حدیث کا ترجمہ ہی کر سکتا ہوں اس لیے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ کل کی مجلس انشاءاللہ مکمل شہید قاسم سلیمانی اور شہید انجینئر ابو مہدی کے بارے میں ہوگی، اس لیے کہ ان کا اتنا حق ہے۔ اور یہ جو ہم نے موضوع اختیار کیا تھا، اسی موضوع کے تناظر میں شہید قاسم سلیمانی اور شہید انجینئر ابو مہدی کی کوالٹیز اور ان کا لائف سٹائل اور ان کے کارنامے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ راوی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا حکیم لقمان کے بارے میں، ان کی دانائی کے بارے میں۔ پھر امام فرماتے اما واللہ ما اوتی لقمان الحکمہ، لقمان کو حکمت اور دانائی عطا نہیں کی گئی ہے حسب و نسب کی وجہ سے، یہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے اس لیے ان کو دانائی عطا نہیں کی گئی ہے۔ ولا مالن، ان کو یہ حکمت اور دانائی اس لیے نہیں دی گئی ہے اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ولا اہلن، ان کو یہ حکمت و دانائی اس لیے نہیں دی گئی ہے اس کے پاس کیا؟ قوت بازو، اہل و عیال ہے۔ ولا بستتن فی جسمن، اور حکیم لقمان کو یہ دانائی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ وہ اس کے مسلس قوی ہیں، وہ پاورفل انسان ہے، اس کو یہ اس لیے نہیں دی گئی ہے۔ ولا جمالن، اور اس کو یہ حکمت و دانائی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ حکیم لقمان کیا ظاہری طور سے کیا زیبا اور خوبصورت اور حسین ہے، حکیم لقمان کو یہ اس لیے نہیں دیا گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ كَانَ رَجُلًا قَوِيًّا فِي أَمْرِ اللَّهِ، حکیم لقمان کو یہ دانائی اس لیے دی گئی ہے اس لیے کہ وہ خدا کے معاملات میں ایک مضبوط ایمان رکھنے والا انسان تھا۔ وہ دین کے معاملے میں پاورفل انسان تھا۔ وہ صرف اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں رکھتا تھا، وہ اپنے اندر کی فٹنس کا زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنی جسم کو صرف کھانا نہیں دیتا ہے، وہ صبح شام اپنی روح کو پاورفل بنانے کے لیے نماز شب اور دوسری قسم کی عبادتوں کے ذریعے کیا اس کو تازہ اور پاورفل غذا دیتا ہے۔ جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دیتے رہتے ہیں، پھر جب ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے پھر ان سے کہتے ہیں جا کے جم جاؤ، اپنی یہ کیا چربی کم کرو۔ روح کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں، روح کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا غذا دیتے ہیں؟ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہر طرف تباہی ہوتی۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی
اور اگر ان مجالس کا معیار وہ بن جائے جو معیار اہل بیت چاہتے ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے یہی مجلس کافی ہے. لیکن ان مجالس کا معیار و سٹینڈارڈ گرانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے. جیسے میں نے کل بھی اشارہ کیا, مولا فرماتے ہیں ان کو خوبصورتی کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے, حسب و نسب کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, یا بڑی پارٹی کی وجہ سے یہ حکمت و دانائی اور گناہوں کا مقابلہ کرنے کی یہ تو طاقت ہے ان کے اندر, یہ اس لیے نہیں دی گئی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ كَانَ رَجُلًا قَوِيًّا فِي أَمْرِ اللَّهِ, وہ خدا کے معاملے میں ایک طاقتور انسان ہے. وَيَعْتَبِرُ وَيَتَعَلَّمُ, وہ دنیا میں آنکھ بند کر کے چلتا پھرتا نہیں ہے, وہ عبرت حاصل کرتا ہے, وہ قبروں پر جا کر عبرت حاصل کرتا ہے, وہ زندگی کے معاملات دیکھتا ہے, عبرت حاصل کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے میرے سامنے میرا ایک کلاس فیلو تھا, ہارٹ اٹیک ہوا, وہ قبر میں پہنچ گیا. میرے سامنے ایک طاقتور حسین خوبصورت انسان تھا, ہارٹ اٹیک ہوا, کینسر ہوا, چلا گیا. وہ عبرت حاصل کرتا ہے. وہ یتعلم, اور عبرت حاصل کرنے کے بعد سیکھتا ہے. عبرت حاصل کرنے کے بعد سیکھتا ہے. کیا سیکھتا ہے؟ ما یغلب بھی نفسا, وہ سیکھتا ہے عبرت حاصل کرنے کے بعد. قبروں سے عبرت حاصل کرتا ہے, جو جنازے اٹھتے ہیں ان سے عبرت حاصل کرتا ہے, جو ان جنازوں پر رونے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے عبرت حاصل کرتا ہے. وبا پھیل گئی, کورونا کا وائرس پھیل گیا, عبرت حاصل کرتا ہے. اور پھر عبرت حاصل کرنے کے بعد وَيَتَعَلَّمُ مَا يَغْلَبُ بِهِ نَفْسَهُ, اور پھر سیکھتا ہے عبرت حاصل کرنے کے بعد اپنے نفس پر کس طرح غلبہ پایا جا سکتا ہے. وَيُجَاهِدُ بِهِ هَوَا, اور پھر اپنی خواہشات نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے. وَيَحْتَذِرُ بِهِ, اور اپنے نفس کو بچاتا ہے من الشیطان, شیطان سے. فَكَانَ يُدَاوِي قَلْبَهُ بِالْفِكْرِ, وہ اپنے دل کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے کس کے ذریعے؟ فکر کے ذریعے, غور و فکر کے ذریعے. وہ اپنے دل کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. صبح و شام ہم اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. ہر سال ہم اپنا کا فزیکل کا فٹنس دیکھنے کے لیے چیک اپ کراتے ہیں. ہاں, کہیں آہستہ آہستہ کینسر اندر نہ چلا گیا ہو, کہیں ہارٹ اٹیک ہونے کے کیا چانسز نہ بڑھ گئے ہو, کہیں اندر چھپی ہوئی کڈنیوں نے کیا گردوں نے کیا کام کرنا کیا نہ چھوڑا ہو. بھائی فکر کرو, یہ ظاہری دنیا ہے اور بھی تو اندر کی دنیا ہے. کہیں مال دنیا نے اندر جگہ نہ کی ہو, کہیں ہر نامحرم کی محبت نے اندر نہ جگہ بسائی ہو, کہیں حرام کی دولت نے اندر ایمان کو کھوکھلا اور ایمان کو کیا تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی جگہ نہ بنائی ہو. اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. امام فرماتے ہیں حکیم غور و فکر کرتا ہے اور فکر کے ذریعے اپنے دل کا علاج کرتا ہے. امام فرماتے ہیں وَيُدَاوِي نَفْسَهُ بِالْعِبَرِ, اور عبرتوں کے ذریعے یہ جو قبرستانوں پر اور تشییع جنازہ کا حکم دیا گیا ہے, اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ایک جنازہ اٹھا ہے اور اس کو قبر میں دفن کرنا ہے. اس کا ایک مقصد یہ ہے, مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم اس جنازے کو دیکھ کر یاد کرو کہ اسی طرح ایک دن تمہارا جنازہ بھی کیا لوگوں کے کندھے پر ہوگا. اس لیے زیارت قبور جو ہم پڑھتے ہیں, چونکہ ہم میننگ نہیں پڑھتے ہیں نا, ورنہ اہل بیت نے ہماری تربیت کے کتنے سامان رکھے ہیں. اس میں ہیں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ بِكُمْ, ایک قبروں میں سونے والوں تم ہم سے پہلے کچھ گھنٹے, کچھ مہینے, کچھ سال پہنچ گئے, ورنہ ہم بھی وہی آنے والے ہیں جہاں تم ہم سے پہلے کیا پہنچ گئے. مولا ایک جگہ فرماتے ہیں دیکھو موت نے کتنے خوبصورت چہروں کو کہاں کب مٹی کے نیچے پہنچا دیا ہے. مولا فرماتے ہیں دیکھو موت نے کتنے ان جسموں کو جن پر قیمتی لباس ہوتا تھا اب ان کے اوپر خاک کے علاوہ کچھ کیا. مولا فرماتے ہیں دیکھو عبرت حاصل کرو, کتنے لوگ جو ان بالوں کو سجانے کے لیے, ان آنکھوں کو سرما لگاتے خوبصورتی کے لیے, اب وہ قبروں میں کتنی آنکھیں وہ دس چکی ہے. یہ مولا کے نہج البلاغہ کے الفاظ ہے. اس لیے عبرت کی بڑی کتاب کا نام ہے کیا؟ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ جو ہمارے شعر کی دنیا میں ہے, خطابت کی دنیا میں ہے, لیکن ہماری زندگی کا سلیبس اور ہماری زندگی کا نصاب نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں وَيُدَاوِي نَفْسَهُ بِالْعِبَرِ,
وہ عبرتوں کے ذریعے قبر پر بیٹھنا چاہیے، اس باپ کی قبر پر بیٹھنا چاہیے، اس دوست کی قبر پر بیٹھنا چاہیے، اس بھائی کی قبر پر بیٹھنا چاہیے، اس عام قبر پر بیٹھنا چاہیے، اس کی زندگی پر غور و فکر کرنا چاہیے، آدھا گھنٹہ سر جھکا کر بیٹھنا چاہیے کہ بھائی مگر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میں ملک الموت کے لیے کیا کوئی آرڈر لاؤں کہ وہ میرے قریب نہ آ جائے؟ کیا کسی کے پاس طاقت ہے؟ کوئی؟ بیٹھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اپنا دامن پکڑنا چاہیے، اپنا گریبان پکڑنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں عبرتوں کے ذریعے لقمان کیا کرتا تھا؟ اپنے نفس کا علاج کرتا تھا۔ وَقَانَ لَا يَزْعَنُ إِلَّا فِي مَا يَنْفَهُ۔ سنو، تم سوال کر رہے ہو لقمان کو یہ دانائی کیوں ملی ہے؟ لقمان کسی چیز کے قریب نہیں جاتا تھا مگر یہ کہ وہ پہلے غور و فکر کرتا تھا اس چیز کے قریب جانے سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں۔ فَبِذَلِكَ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَمُنِحَ الْإِسْمَ۔ ان کاموں کی وجہ سے لقمان کو کیا حکمت و دانائی و بینائی عطا کی گئی ہے۔ اس جہاد اور اس مبارزے کی وجہ سے ان کو یہ دانائی، ان کو یہ حکمت اور ان کو یہ گناہوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کی گئی ہے۔ یہ موضوع 10 سے زیادہ کوالٹیز، پاک اولاد، قرآنی نسل، قرآنی اولاد، قرآنی فرزند، 10 سے زیادہ کوالٹیز قرآن نے بیان کی ہے، انبیاء کی زبانی، انبیاء کی آرزوؤں کی صورت میں، انبیاء کی دعاؤں کی صورت میں، انبیاء کی تمناؤں کی صورت میں پورا ایک نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ صالح اولاد، پاکیزہ اولاد، ذریہ طیبہ کس کو کہتے ہیں۔ اور ہم صرف 3 کوالٹیز کے بارے میں گفتگو کر پائے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پالنے والے اہل بیت کے صدقے میں ہمیں اپنی نوجوان نسل کی امام زمانہ کی پسند کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس خطرناک دور میں ہمیں اپنی نسلوں کو بچانے کی طاقت اور توانائی عنایت فرما۔ بلند آواز میں اہل بیت کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایران کے ایک جلیل القدر عالم دین آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی، جنہوں نے شیعت کی بہت بڑی خدمت کی ہے، میں نے ان پہلی مجلس میں ان کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جب رہبر کی طرف سے 33 روزہ جنگ کی کامیابی کے بعد لبنان گئے، پھر وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے ایک اپنے ہی انسٹیٹیوشن میں ایک پریس کانفرنس دی۔ پریس کانفرنس ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں ہم کہتے ہیں پریس کانفرنس، یعنی قوم کے طالب علموں کے درمیان آئے اور بیان کیا کہ جب میں نے سید کو دیکھا تو گویا میں یہ محسوس کر رہا تھا میں امام زمانہ کے ایک سپاہی کے سامنے کھڑا ہوں۔ پہلے ہی دن میں نے بتایا تھا کہ اسی عظیم المرتبت شخصیت، بہت خدمت کی شیعت کی، بہت خدمت کی قاسم سلیمانی جیسے سرداروں اور سولجروں کی تربیت کرنے کی۔ بعض اوقات درس دینے کے لیے لبنان جاتے تھے خاموشی کے ساتھ، سید حسن نصر اللہ اور شہید اماد مغنیہ جیسے سپاہیوں کی تربیت کرنے کی غرض سے، ہزاروں طالب علموں کی تربیت کی۔ نظام جمہوریہ اسلامیہ کی سافٹ طاقت تھی۔ کون؟ آیت اللہ مصباح یزدی۔ سافٹ طاقت یعنی ان کی فکر، ان کے خیالات، ان کی سوچ۔ ایام فاطمیہ میں اس دنیا سے چلے گئے، خدا ان کو بی بی فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے، خدا ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ چلو بی بی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آج بی بی کے وہ مسائل پڑھتے ہیں جو خود علی نے قبر فاطمۃ الزہرا پر جا کے پڑھے۔ بی بی کا درد
سب سے زیادہ علی کو ستاتا تھا، اور علی کا درد سب سے زیادہ بی بی کو ستاتا تھا، اس لیے کہ فاطمہ کو صرف محسوس تھا، فاطمہ جانتی تھی علی کتنے مظلوم ہے، اور علی جانتے تھے فاطمہ کتنی مظلومہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو دلاسا دیتے تھے۔ جب بی بی نے وقت آخر علی علیہ السلام کے سامنے وصیت کی، کیا وصیت کی؟ کہا علی رات کے اندھیرے میں مجھے غسل دینا علی، رات کے اندھیرے میں مجھے کفن پہنانا علی، رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کرنا علی۔ پھر ایک وصیت کی اور، کہا علی مجھے قرآن سے بہت محبت ہے علی، مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر کچھ دیر ٹھہرنا علی، میری قبر پر قرآن پڑھنا علی۔ علی جب فاطمۃ الزہرا کو دفن کرنے کے بعد علی قبر فاطمۃ الزہرا پر بیٹھے اور اس طرح فاطمۃ الزہرا کے مصائب بیان کرنے شروع کیے۔ نہج البلاغہ میں 202 نمبر خطبہ میں وہ مرثیہ لکھا ہے جو علی نے فاطمۃ الزہرا کی قبر پر پڑھا، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ انی وان ابنتک نازلہ فی جوارک، میرے حبیب میرا سلام ہو، میرے حبیب میرے حبیب، وہ فاطمہ جو میں نے دفن کی میرے حبیب، اس فاطمہ کے بھی سلام قبول کیجئے میرے حبیب، السریۃ اللحاق بیک، میرے حبیب اس فاطمہ کا سلام قبول کیجئے جو 18 سال میں تیرے پاس پہنچی ہے یا رسول اللہ، کلا یا رسول اللہ سبیتی کا صبری۔ یہ بہادر علی، در خیبر اٹھانے والا علی کیا کہہ رہا یا رسول اللہ فاطمہ کی شہادت کے بعد میرا صبر بہت کم ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے فاطمہ کی فراق برداشت نہیں ہوتا یا رسول اللہ۔ پھر فرماتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فاطمہ کو میں نے دفن کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فاطمہ سے سوال کیجئے گا کس کا؟ یا رسول اللہ فاطمہ بتائے گی علی کا کیا حال ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے امت سے کہا تھا اجر رسالت کے بارے میں فاطمہ سے پوچھنا یا رسول اللہ۔ شاید فاطمہ نے بابا سے کہا ہوگا بابا جس گھر کو آپ سلام کرتے تھے، بابا جس دروازے کے سامنے 6 مہینے آپ رک کر سلام کرتے تھے، بابا اس دروازے کو آگ لگائی گئی، بابا جس علی کو غدیر خم میں کھڑا کیا تھا، بابا رسن بستہ اس علی کو گھر سے باہر نکالا گیا، بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے امام زمانہ جیسی زندگی چاہتے ہیں، ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کو جیسے جوان چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو ویسی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
پالنے والے امام زمانہ جیسی بیٹیاں چاہتے ہیں، پالنے والے ہمیں ایسی بیٹیوں کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وہ جوانیاں جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ تھام کر امام زمانہ کے قریب کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ایسی شریک حیات جو ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں امام زمانہ کے راستے پر اور امام زمانہ کے مشن میں لگا دے، ہمیں ایسی شریک حیات، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ایسی شریک حیات نصیب فرما۔ پالنے والے وہ مال جس کے ذریعے ہم امام زمانہ کا مشن عام کر سکے، ایسا مال ہمیں نصیب فرما۔ پالنے والے ایسا ماحول جس ماحول میں ہم امام زمانہ کی حکومت قائم کر سکے، ایسا ماحول ہمیں قائم اور ایسا ماحول ہمیں بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وہ زندگیاں جن زندگیوں کا خریدار امام زمانہ بنے، ایسی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جن شہیدوں نے امام زمانہ کے راستے میں اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، پالنے والے ان شہداء کے درجات بلند ہے، پالنے والے ان تمام شہداء کا کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرما۔ پالنے والے ہمارے زمانے کے شہداء مدافعین حرم کے درجات بلند ہے، پالنے والے مدافعین حرم کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرما۔ پالنے والے ان تمام شہداء کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے مشن کے پاسدار ہمارے مہاراجا، ہمارے رہبر سید علی خامنئی، سید علی سیستانی، سید حسن نصر اللہ اور دیگر مہاراجا کرام کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے ان کے جان نثار جن جن محاذوں پر لڑ رہے ہیں، پالنے والے ان کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ پالنے والے نظام مرجعیت، نظام ولایت، نظام امامت اور انقلاب اسلامی کے دشمنوں کو نیست نابود فرما۔ پالنے والے ہر مجلس میں ہم شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، پالنے والے ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ امام زمانہ کی رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جہاد کرنے کے بعد امام زمانہ کی رکاب میں جام شہادت، امام زمانہ کے آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت